السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک صاحب بڑے جوش و خروش سے اپنی دوست کو بتا رہے تھے کہ مجھے اپنی بیوی سے آج میری زبردست جنگ ہوئی اور آخر کار وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ دوست نے پوچھا، اچھا وہ کیسے؟ صاحب نے جواب دیا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور پلنگ کے نیچے جھانک کر کہہ رہی تھی کہ باہر نکل آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ایک دیہاتی اپنے قصبے کی لائبریری میں روزانہ جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی کتاب الماری سے نکال کر دیکھتا، پھر ایک زوردار قہقہا لگا کر کتاب بند کر کے الماری میں رکھتا اور مسکراتا ہوا واپس چلا جاتا۔ لائبریری کے انچارج نے ایسے کرتے کئی بار دیکھا تھا۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اگلے روز دیہاتی آیا تو انچارج اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دیہاتی ایک تصویر پر نظریں جمائے ہوئے ہے جس میں ایک بیل کو لڑکے کا پیچھا کرتے دکھایا گیا ہے۔ لائبریرین پوچھنے ہی والا تھا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے کہ اچانک دیہاتی نے زوردار قہقہا لگایا اور بولا، لڑکا ابھی تک بیل کے قابو میں نہیں آیا۔ ایک صاحب اپنی بیٹی کو لینے ہوائی اڈے پر گئے جو لندن سے 5 سال بعد وطن واپس آ رہی تھی۔ وہ اسے گھر لا رہے تھے تو راستے میں پوچھا، بیٹی تم لندن جانے سے پہلے مجھے پاپا کہتی تھی، اب ڈیڈی کہتی ہو، کیا وجہ ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، پاپا کہنے سے میری لپسٹک خراب ہو جاتی ہے۔ اختر شان سے، میرا بھائی بعض اوقات دن میں 4 مرتبہ کپڑے بدلتا ہے۔ شان بولا، پھر تو وہ کوئی بہت ہی امیر ہوگا۔ اختر بولا، نہیں بھائی، وہ تو صرف 5 ماہ کا ہے۔ ایک صاحب کو حادثات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جہاں مجمع لگا دیکھا وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے بہت بڑا ہجوم دیکھا، وہاں پہنچے لیکن آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس آدمی نے بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، ہٹو ہٹو، میں اس کا باپ ہوں۔ لوگوں نے حیران ہو کر اسے راستہ دے دیا۔ اس نے آگے جا کر دیکھا تو سامنے ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ استاد شاگرد سے، یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ شاگرد بولا، کیا جناب؟ استاد نے کہا، سارے طالب علموں نے دودھ پر 2 صفحوں کا مضمون لکھا ہے لیکن تم نے صرف 2 ہی سطریں لکھی ہیں۔ شاگرد بولا، جناب میں نے خالص دودھ پر مضمون لکھا ہے۔ ایک کنجوس شخص تالاب میں گر گیا، اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ جب وہ ڈبکیاں کھانے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میں کنارے پر پہنچ گیا تو پورے 5 روپے کی خیرات کروں گا۔ جب وہ کنارے سے تھوڑے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے کہا 3 روپے کی خیرات کروں گا۔ جب وہ کنارے پر پہنچ گیا تو اس نے کہا 1 روپے کی خیرات کروں گا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پھر تالاب میں جا گرا تو زور زور سے بولا، اے اللہ معاف کرنا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ایک خاتون کو گانے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خاص عادت تھی کہ جب بھی وہ گانا گاتی تو اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ ایک دن ان کے بیٹے نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو آخر امی گانا گاتے وقت آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہیں؟ ابو نے جواب دیا، وہ اس لیے بیٹا کہ جو کچھ سننے والوں پر گزرتی ہے وہ نظر نہ آ سکے۔ ایک بیوقوف دوسرے بیوقوف سے، اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ میری جھولی میں کیا ہے تو 1 انڈا تمہارا، اور اگر یہ بتا دو کہ کتنے انڈے ہیں تو 12 کے 12 تمہارے۔ دوسرا بیوقوف بولا، بھائی بڑا مشکل سوال پوچھا ہے، تم کوئی نشانی تو بتاؤ۔ پہلا بیوقوف بولا، سفیدی میں پیلا پیلا۔ دوسرے بیوقوف نے کہا، ہاں میں سمجھ گیا، مولیوں میں گاجریں۔ باجی اخبار پڑھتے ہوئے، ایک شخص کنویں میں گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بیٹا سوچتے ہوئے بولا، بے وقوف، جب وہ کنویں میں گر ہی گیا تھا تو پانی سے ہاتھ دھو لیتا۔ ایک صاحب رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک ان پڑھ دوست ملنے آیا تو اس نے غم کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میرے بیٹے کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دوست بولا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس سال فیل ہوا ہے تو اگلے سال پاس ہو جائے گا۔ ایک لڑکے نے نئی نسل کے نمائندہ گلوکار کی ایک کیسٹ لگا کر جھومتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا، ڈیڈی آپ نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسی موسیقی سنی ہے؟ باپ نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا، موسیقی کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ایک بار میں نے ایسی آوازیں ضرور سنی ہیں
یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ایک سڑک پر دو ٹرک بڑے زور سے ٹکرا گئے تھے۔ ایک ٹرک پر دودھ کے خالی ڈرم لدے ہوئے تھے اور دوسرے پر مویشی۔ ایک مرتبہ ایک وزیر پاگل خانے کا دورہ کرنے تشریف لائے۔ پاگلوں نے انہیں دیکھ کر تالیاں بجائی، ان کا استقبال کیا اور نعرے لگانے لگ گئے۔ پاگل خانے کا منتظم خاموش کھڑا تھا۔ وزیر نے کہا، تم کیوں خاموش کھڑے ہو؟ منتظم نے جواب دیا، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک ماں نے اپنے 6 سالہ بچے کو انگلی پر پٹی باندھتے ہوئے دیکھ کر ہمدردی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، کچھ نہیں، مجھے تھوڑی سی چوٹ لگی ہے۔ ماں بیٹے سے بولی، تم روئے اور چلائے نہیں؟ بیٹے نے معصومیت سے جواب دیا، میں سمجھا تھا کہ آپ باہر گئی ہوئی ہیں۔ ایک شخص پولیس کی ملازمت کا امیدوار تھا۔ پولیس آفیسر سے اس کی رشتہ داری بھی تھی، اس لیے اس کے ساتھ انٹرویو میں رعایت کی جا رہی تھی۔ انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا، ابراہم لنکن کو کس نے قتل کیا؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے اس کا جواب دینے کے لیے وقت چاہیے۔ انٹرویو لینے والے نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آپ جائیں اور کل صحیح جواب لے کر آئیں۔ امیدوار گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، انٹرویو کیسا رہا؟ کیا ملازمت مل گئی؟ امیدوار نے جواب دیا، لگتا تو ایسے ہی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک قتل کا کیس دیا ہے اور قاتل کی تلاش پر لگا دیا ہے۔ بھکاری شاعر سے، بابا کچھ تو دیتے جاؤ۔ شاعر بولا، نہ چھیڑو درد مندوں کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے۔ بھکاری بولا، کیا پتہ کوئی سکہ ہی نکل آئے۔ ایک چھوٹی بچی وکیل صاحب کے گھر گئی، وہاں ڈھیروں کتابیں دیکھ کر بولی، چچا کیا آپ بھی ابو کی طرح لائبریری کی کتابیں واپس نہیں کرتے؟ جوتوں کی دکان کے اشتہار کے اوپر کسی نے ہسپتال کا پوسٹر لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اوپر والا پوسٹر جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ اب وہ اشتہار کچھ یوں تھا، ہمارے یہاں مریضوں کی خاص مرمت کی جاتی ہے، جوتوں کو چیچک کے ٹیکہ لگانے کا خاص انتظام ہے اور مریضوں کو 1 سال کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ ایک غیر حاضر دماغ پروفیسر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے گھر گئے اور وہ 3 گھنٹے اس کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ جب رخصت ہوئے تو ڈاکٹر نے پوچھا، اچھا گھر میں تو خیریت ہے نا؟ پروفیسر گھبرا کر بولے، مجھے خوب یاد دلایا، بھابھی کو دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ پہلی بولی، پتہ ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت بولی، ہاں بہن، پیسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے YouTube چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔